السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں ندیم بات کر رہا ہوں. ہاں ندیم بھائی گروپ میں جو تھے وہ. جی 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 بھائی. جی اظہر نام ہے میرا. اظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ اللہ کا شکر. اظہر بھائی آپ LAD سے؟ الحمد للہ. اچھا تو آپ نے میرے کو کافی کمنٹ کیے، اس میں ایک ویڈیو آپ نے ڈالی میرے تعلق سے کہ بات کرنے کا طریقہ وغیرہ، اور ہاں امید کرتا ہوں میری بات سے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا. نہیں برا نہیں لگا. میں اصل میں آپ کی اصلاح کے لیے آپ کو فون کیا ہے. اچھا دیکھیے بتائیں. فرعون جو تھا نا وہ کافر تھا، ٹھیک ہے؟ فرعون کون تھا؟ جی وہ کافر تھا. جی اور حنفی کافر نہیں ہے. جی حنفی کافروں سے بدتر عقیدہ رکھنے والے ہیں، یہ مانتے ہو؟ کس طرح؟ حنفی جو ہے وہ کافروں سے بھی بدتر عقیدہ رکھنے والے ہیں، اس بات کو نہیں جانتے ہو آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے جو بات کہی کہ جی جو طریقہ ہے وہ تو ہم اچھا کر لیں. ابھی آپ سنیں نا اظہر بھائی، میری اس سے کیا بات ہو رہی تھی آپ نہیں جان رہے ہو اس کو. میں نے کل 2 ریکارڈنگ اور کیا تھا. بات میں آپ کی ساری درست ہے، جی سب بات ٹھیک ہے، لیکن انسان کیا مجھے یہ بتائے قرآن و سنت میں یا منہج سلف میں کہیں بھی یہ چیز ہے کہ ایک طبقے کے لیے ہمیں بات اچھے طریقے سے کرنی ہے اور فلاں طبقے کے لیے ہمیں بدتمیزی استعمال کرنی ہے؟ کہیں بھی ہے؟ جیسے کو دیکھو جیسے کو تیسا ہے. یہ نہیں کہ آپ کوئی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بے حرمتی کرتا رہے اور آپ اس کو گود میں لے کے اس کی پپیاں لیتے رہو. یہ تو طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے. میں نے جو موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو ایگزامپل دیا، حوالہ دیا، تو وہ آپ اللہ کی توہین کر رہا تھا یا نہیں؟ کون؟ نبی کا بالکل توہین کر رہا تھا، یا نہیں؟ بالکل کر رہا پھر تھا. اللہ نے کیا وہ اس کی حکم دیا پھر بھی ایسے شخص کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ بھائی وہ کافر تھا. اس کو میرا سمپل سوال ہے آپ سے. دیکھیں آپ میرے بھائی ہے، میں صرف اصلاحی طور پر بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے میری غلطی ہوگی، میں انشاءاللہ مان لوں گا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا، لیکن ایک سمپل سا سوال ہے. آپ غلط چیز سے سمجھا رہے ہیں نا مجھے. میں آپ کو پہلے ہی اس کے تعلق سے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جتنے بھی نبی پیغمبر سمجھے آئے اس دنیا کے اندر، انہوں نے کافروں سے حسن انداز میں گفتگو کی، ان کو سمجھایا محبت سے، ٹھیک ہے؟ لیکن اپنا کوئی مسلمان بھائی اگر خطا کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے غصہ کیا ہے اس کے اوپر، سخت کلامی بھی کی ہے. یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس میں اور اس نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. جی یہ حدیث معلوم ہے آپ کو؟ جی جی اللہ کے رسول نے بہت سخت الفاظوں میں اس سے کہا کیا تم اپنی بہن کے ساتھ میں نکاح کرنا زنا کرنا چاہو گے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ بہت سخت الفاظ سے کہا، یہ حدیث میں ہے؟ تو کیا ہے یہ سخت الفاظ نہیں ہے؟ اگر آپ کسی کو ایک منٹ رکے سمجھا رہا ہوں آپ کو. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ماں بہن بیٹی خالہ چاچی پھوپھی سے نکاح کرو، اور یہ کام اگر کوئی جان بوجھ کر کرے، مطلب اس کو معلوم ہو کہ یہ کام حرام ہے، پھر بھی ان سے وہ نکاح کرتا ہے اور ان سے ہم بستر ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر حد نہیں لگے گی. یہ اچھے الفاظ ہیں سخت الفاظ ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ الفاظ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ بھائی علیہ آپ وسلم مجھے نہیں میں تو سمجھا رہا ہوں نا آپ کو، یہ سخت الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے. آپ یہ کہیں کہ وہ الفاظ نہیں ہیں، پھر میں اپنی بات کروں گا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سخت الفاظ ہے. کسی بھی شخص کے لیے اصلاح کا مطلب ہوتا ہے غیرت دلانا، سمجھے؟ اصلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیرت دلانا جو ہوتا ہے وہ اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سخت الفاظ سے. جبکہ میں آپ کو بتاؤں، اچھا نرم الفاظوں سے آپ سنیں نا، نرم الفاظوں سے آپ کو غیرت آئے گی؟ اپنے کیا نام ہے آپ کا؟ میں بھول گیا. ندیم بھائی دیکھیں جی معذرت کے ساتھ، لیکن آپ ہی بول رہے اور ہمیں موقع نہیں دیتے.
نہیں نہیں آپ جو ہے میں موقع دوں گا نا آپ کو. سوچ کے آنا اگر آپ نہیں اگر آپ اور سمجھنا نہیں اظہر بھائی تو پھر رہنے دیں. اظہر بھائی اگر آپ جو ہے جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں اگر آپ اس کے اندر کوئی لفظ جو میں نے اپنی طرف سے جو ہے سمجھانے کے حساب سے بولا ہے اس کو آپ پکڑ کر یہ کہیں گے کہ یہ حدیث میں ہے نہیں کیا؟ چل رہا میرے بھائی, میں وہ مناظرے والی بات نہیں کر رہا کہ میں نے ایک لفظ پکڑ لیا اور آپ کو اس میں پھنسا رہا ہوں. میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں جس کا آپ جواب دے دیں تو میں مطمئن ہو جاؤں گا. اچھا پوچھیے. کہ بھائی یہ الفاظ حدیث میں ہیں, آپ نے کہا نہیں ہے, بات ختم. اب میں اپنی بات رکھوں لیکن آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. بولیے. دیکھیں اسی حدیث سے غالباً جتنا اگر مجھے یاد ہے, غلطی نہیں کر رہا, علماء اہل حدیث نے اس چیز کو بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا اچھا تھا, آپ کے اخلاق کتنے اچھے تھے کہ ایک شخص زنا کی بھی اجازت مانگتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں جس طرح کہ آپ نے کہا نا غیرت, اس کو اپنی غیرت یاد دلاتے ہیں. یہاں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو رہی ہے. اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر بدو نے کیا کیا, مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا, لوگ جپٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کہا رکو ٹھہرو, پانی بہا, سمجھایا اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہترین اخلاق. پر یہ بات ہے ہی نہیں ابھی موضوع. دیکھیں یہ چیز لمبی ہو جا رہی, سمپل سوال ہے. آپ لمبا کر رہے ہیں اصل میں. بات دیکھیں میں نا لمبی نہیں کرتا, میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے میں بلیو کرتا ہوں. مجھے قرآن و سنت اور منہج سلف سے یہ بتا دیں کہ کسی طبقے کے لیے یہ ہو کہ ہم بدتمیزی کر کے اس کی اصلاح کریں, آپ مجھے اتنا بتا دیں. اگر نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. میری بات. ارے بھائی جان وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. دیکھیے جتنے بھی حسن انداز میں گفتگو ہوئی ہے وہ بدو تھا. وہ کون تھا؟ جی وہ کافر تھا نا. مجھے اتنا بتا دیں کیا قرآن و سنت میں بتا رہا ہوں بھائی جان, روکے نا آپ. ابھی آپ کو ایک لفظ بدتمیزی کی جائے. جی آپ بتائیں. بھائی بدتمیزی کیا ہے اس کے اندر؟ میں نے کیا بدتمیزی کی ہے اس سے؟ چلو بتائیے کیا بدتمیزی آپ مجھے یہ میرے سوال کا تو جواب دے دیں کہ نہیں ہے. پھر میں دے رہا ہوں نا جواب آپ کو. جب آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کیا بدتمیزی کی اس کا جواب دوں گا میں پھر آپ کو. بولیے کیا بدتمیزی کی اس سے؟ پہلے میرے سوال کا تو آپ جواب دے دیں کہ آپ دے رہا ہوں نا. یہ آپ کا ہی سوال ہے نا, یہ سوال آپ کا ہی ہے نا کہ میں نے اس سے بدتمیزی کی ہے. وہ ایک طبقہ ہے, ایک ہنسی طبقہ ہے. یہ میں دیکھیں آپ, یہ سوال نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کو دعویٰ کہتے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ ہے کہ کسی سے بدتمیزی سے اصلاح کی جائے کسی کی؟ بھائی تو بدتمیزی کیا ہے وہ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. میرے سوال کا آپ جواب تو دیتے, پھر اپنے آپ کی طرف میں آؤں گا. بھائی جان دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے بدتمیزی کی, آپ کا یہ اعتراض ہے نا. آپ نے آڈیو کے اندر بھی کہا کہ میرا طریقہ صحیح نہیں ہے, انداز اپنا صحیح کر لو, ہے نا. تو کیا بدتمیزی کی آپ بتائیں مجھے. میں آؤں گا اس کے اوپر, پہلے آپ بتائیں کہ مجھے جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. بھائی دے تو رہا ہوں جواب آپ کو, آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے کیا. قرآن و سنت سے ہوگا نا کہ یہ ہاں تو دوں گا نا. تو آپ یہ بتائیے. دوں گا, آپ دیکھیں اب آپ بول رہے دوں گا, دے نہیں رہے. دوں گا مطلب آپ فیوچر ٹینس کی بات کر رہے ہیں. اظہر بھائی آپ نے میری اس آڈیو پر کمنٹ کیا, ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ کا طریقہ صحیح نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دیں, میں آپ کے سوال کا جواب میں دوں تو ٹھیک ہے. میں وہ ویسا قسم کا بندہ نہیں ہوں کہ بس یہ کروں. ٹھیک ہے, آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں, لیکن آپ کے جواب نہ دینے سے ایک چیز تو ثابت ہوئی کہ قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے اور سنت میں بھی کہیں نہیں ہے کہ بھائی قرآن میں سنو. دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت نے اتنے سخت الفاظوں سے ان کو نوازا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد میں بھی پھر گئے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ہاں تو یہ اصول آپ کو پتا ہے کہ ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک کون سا اصول؟ تکلیف کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کیا مجھے اصول؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو آپ جواب نہیں لے رہے ہو. آپ نے کہا قرآن اور حدیث میں ایسے سخت الفاظ ہیں. ہم اصلاح کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بس جیتنے کے لیے بات کر رہے ہیں. جب آپ نہیں آپ یا تو مجھے اشکال بتائیے, آپ کا کیا اشکال ہے. میری جو آڈیو آپ نے سنی, جو میری آڈیو آپ نے سن لیجئے, پہلے آرام سے اطمینان سے سن لیجئے. میں آپ سے کیا جاننا چاہ رہا ہوں. آپ ہی کو سن رہا ہوں, مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا. اچھا ٹھیک ہے, آپ بولیں. دیکھیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اصلاح کے لیے نہیں آئے, بس ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آئے. تو ایسا نہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ ایک اصول ہے, آپ نے فوراً سے کہا جی میں جانتا ہوں, جبکہ میں نے اصول ذکر بھی نہیں کیا. پھر جب میں نے آپ سے پوچھا میں کس اصول کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نے فوراً اصول والی بات کو چھوڑ کر دوسری طرف گیا. میں اصول کی بات یہ کر رہا ہوں, ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک اجماعی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جس میں کسی پرٹیکولر بندے کا ذکر نہ ہو,
تو اس کے اندر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک بات ہے مثلاً کہ شرک کرنے والا، درگاہوں کو سجدہ کرنے والا، درگاہ سے وسیلہ لینے والا فلانا فلانا، وہ جہنمی ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے. یہ اصول ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر پرسن کا نام نہیں لے رہے، ایک بندے کا نام نہیں لے رہے، آپ عمل یا وغیرہ سے بات کر رہے ہیں. قرآن نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ایک عمل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس لہجے میں تو میں بھی بات کرتا ہوں، اہل حدیث بھی بات کرتے، سب کرتے، قرآن و سنت سے ثابت ہے. لیکن جب بات یہ آئے گی کسی ایک بندے کی طرف آپ مخاطب ہوں گے کہ ایک بندے کے اوپر بات کرنی ہے، تو ہم تکفیر نہیں کرتے، ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں. تو ہم اس کے اوپر یہ کہیں گے کہ اگر یہ عمل کرتا ہوا وہ بندہ مر گیا اسی حال پر تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. لیکن ہم ابھی نہیں بولتے کہ یہ اصول ہے جو آپ نے قرآن کی آیت دی، یہ کسی پرٹیکولر بندے کی بات نہیں ہو رہی کہ بھائی فلاں فلاں فلاں، یہ ایک عمل کی بات ہو رہی، یہ اصول کی. جی بتائیں. تو آپ کی یہ دلیل یہاں نہیں جم رہی. جی جی اچھا ابھی جم جائے گی، ابھی جم جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تقلید کے تعلق سے کیا جانتے ہیں آپ؟ تقلید یہ دوسرا موضوع جا رہا ہے. ہمارا موضوع جو بات ہے، دیکھیں میری بات سنیں، میں جاب کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ، مجھے فون ابھی یہ تو غلط بات کر رہا ہوں آپ کو. دیکھیے یہ تو غلط بات ہے. پھر جو بات ہے اس پہ رہے نا. میں اس پہ ہی ہوں. آپ نے بولا نا ایک پرٹیکولر، یار سن تو لو بھائی جان، آپ سن تو لو بھائی جان. میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں جاب پر ہوں، میں نے جاب پر آپ کا کال بھی ریسیو کیا ہے، بات بھی کر رہا ہوں، مجھے اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب، میں آپ کی بات کو، ہماری سمپل سی بات ہے کہ بھائی میں نے یہ کہا آپ تو بولنے ہی نہیں دے رہے ہو. ابھی آپ مجھے ہی کہہ رہے تھے کہ میں نہیں بولنے دے رہا ہوں. میں نے آپ کی بات مکمل ہونے دیں. میں آپ کو بولنے دوں گا، آپ تکلیف پر بولیں گے، جبکہ تکلیف موضوع بھی نہیں ہے. کیوں نہیں تکلیف موضوع کے بارے میں بات چھیڑی تھی آپ نے کے موضوع پر بات کرنا ہے. ایک منٹ رکے. حنفیوں سے اختلاف کیا ہے ہمارا؟ جی حنفیوں سے کیا اختلاف ہے ہمارا؟ ہاں صرف حنفی کی بات نہیں ہے، جو بھی قرآن و سنت سے خلاف ہے. یار عجیب بات ہے بھائی. سنت کا آ جائے مجموعی جواب دے رہا ہوں میں، مجموعی جواب. ارے بھائی صاحب، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے میری آڈیو پہ کمنٹ کیا کہ میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے آپ ہٹ گئے. یہ ہمارا موضوع ہے کہ آپ کی آڈیو پہ میں نے کامنٹ کیا، وہ یہ کیا کہ بات کرنے کا طریقہ اس کا جواب بھی نہیں دے رہے. کیا صحیح کروں؟ ہم ایسے ہی بات نہ کریں. کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ؟ چلو آپ ثابت کرو رحمۃ اللہ علیہ. اس کو وہ انہوں نے جو بھی اجتہاد کیے وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. وہ احتیاط کہاں کرتا؟ ارے بھائی تمہارے کو علم ہی نہیں ہے، کہاں احتیاط کرتا تھا؟ وہ تو قیاسی تھا، اجماعی طور پر قیاسی تھا. اجتہاد کس سے ہوتا ہے؟ میں آپ سے کیا بول رہا ہوں، میں آپ سے کیا بول رہا ہوں کہ آپ اس کو مستحد، آپ سنیں نا، آپ اس کو مستحد بول رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مستحد بننے کی شرائط معلوم ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ سے سوال، آپ نے دیکھے میں نے تقریباً 3 سوال کیے، آپ تینوں میں سے مجھے ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. اچھا یہ آڈیو سنیے نا، سنیں اظہر بھائی، آپ رہنے دیں، میں یہ آڈیو گروپ میں ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ میری بات کو سن نہیں رہے، یا آپ مجھے اشکال اپنا سمجھا نہیں پا رہے ہیں، اور میرا جواب آپ سن ہی نہیں رہے ہو. 3 سوال میرے پینڈنگ تھے اور میں سن نہیں رہا. اچھا ایک ایک کر کے بتائیے کون سا سوال پینڈنگ ہے آپ کا، اس کا جواب لے لینا. ابھی آپ نے کہا کہ وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اجتہاد نہیں رہا. 3 سوال، ایک منٹ رکو، پھر آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. 3 سوال پینڈنگ ہے نا آپ کے. پہلا سوال بتائیے کیا ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے، ٹھیک ہے، پہلا سوال کیا ہے؟ جی یاد کرنے دے. جی کیا باتیں ہو رہی تھی اپنی. سب سے پہلا سوال جو بنیادی میں نے یہ پوچھا آپ سے، صحیح بات ہے، جزاک اللہ، آپ نے یاد دلایا. سب سے پہلا سوال اور بنیادی سوال جو میں نے آپ سے کیا وہ یہ تھا کہ کیا قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ بھائی کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بدتمیزی ہم کریں؟ کیا بدتمیزی کی ہے؟ جواب دیکھا، یہ جواب نہیں دے رہے اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. بھائی جواب نہیں دے رہے آپ میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے بدتمیزی کی ہے. میں اس کی وضاحت بھی نہیں لوں آپ سے. پر میں اس کے اوپر آؤں اس سے پہلے آپ یہ تو مان لیں کہ ہے ہاں یا نہ، اتنا تو مجھے بتا دے کہ قرآن میں ہے. بھائی میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، میں چیلنج کر رہا ہوں. سنیں نا، نہیں سنیں نا بھائی جان سنیں نا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس میں بدتمیزی دکھائیں میری. کیا بدتمیزی کی ہے؟ سوال کا جواب تو دے دے. ہاں بھائی آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میں، آپ بھائی جان میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ میری اس آڈیو کے اندر بدتمیزی دکھائیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، آپ نے بدتمیزی نہیں کی، میں نے مجھ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، معافی. آپ مجھ سے پوچھو،
اب مجھ سے آپ سنت میں کہیں یہ ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے بدتمیزی کی جائے یا نہ جائے؟ بھائی اصلاح دیکھو، اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے غیرت. میں نے اس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا. اصلاح جیسے کہ آپ مثال کے طور پر میں آپ کو جواب دے دیں آپ. جواب دے رہا ہوں بھائی، خاموش رہو خاموش رہو. ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا ہے، وضاحت چاہیے آپ کو اس کی، میرے کو سمجھانا پڑے گا آپ کو کیونکہ آپ جان نہیں رہے ہو اس کو. ہاں تو سنیں، ابھی آپ کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ہی بیٹا ہے، اپنا ہی بچہ ہے، وہ غلطی ارے رک جاؤ بھائی، ارے رک جاؤ بھائی، ارے رک جاؤ بھائی، میری بات سنو پھر سمجھ میں آئے گا. بات ہی غلط شروع کیا. اوفو انتریامی صاحب، سن لو بات کو، سن لو صاحب، ٹھیک ہے بتائیں. سن لیجئے. آپ کا بچہ ہے، وہ غلطی کرتا ہے، آپ اس کو پیار سے ہی سمجھائیں گے. ایک بار غلطی کرے گا، 2 بار غلطی کرے گا، 3 بار غلطی کرے گا، 4 بار غلطی کرے گا، پیار سے سمجھائیں گے آپ. ٹھیک ہے، میں اس پہ حدیث بھی دوں گا آپ کو. پھر آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہو، ڈانٹنے کے لیے منع ہے. اس کو ہلکا ہاتھ مارنے کے لیے منع ہے کہ آپ اس کو ہلکا ہاتھ مار کے سمجھائیں اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو. اب حدیث سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے، حدیث سے سمجھاتا ہوں. ابو بکر صدیق، آپ اگر بچے کی بات کر رہے ہیں تو نہیں جمے گا، کیونکہ بچہ آپ کے ماتحت میں ہوتا ہے اور جو دوسرا انسان ہے وہ اس کا معاملات الگ ہوتا ہے. بیوی کا، شوہر کا بیوی پر حق الگ ہوتا ہے، ماں باپ کا بچوں پر حق الگ ہوتا ہے. سن لیجیے بھائی جان، انسان پر حق الگ ہوتا ہے. آپ اس کو سن لیجیے بھائی جان، سن لیجیے بھائی جان، حدیث سن لیجیے بھائی جان، حدیث سن لیجیے. ٹھیک ہے بتائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے. وہاں پر ایک یہودی آیا جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ٹائم تک جو ہے اس کی باتوں پر خاموش رہے اور پھر آپ نے اس کو جواب دیا. جب آپ نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ وہاں سے کیوں آ گئے؟ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جب تک آپ خاموش تھے آپ کی طرف سے ایک فرشتہ اس یہودی کو جواب دے رہا تھا. جیسے ہی آپ نے اس کو جواب دیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور وہاں پر شیطان داخل ہو گئے. سمجھے آپ؟ جی. اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ سمجھے؟ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، ظلم وہ نہ تو کرنا ہے اور نہ سہنا ہے. سمجھے؟ نہ ظلم کر سکتے ہو آپ، نہ ظلم سہ سکتے ہو. وہ جو یہودی تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت کر رہے تھے تب تک ان کو اجر مل رہا تھا. اس کے اوپر فرشتہ جو ہے ان کو جواب دے رہا تھا، نیکیاں مل رہی تھیں. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کو جواب دیا، مطلب جو ان کے اوپر ظلم وہ کر رہا تھا، زیادتی جو کر رہا تھا، اس پر جب جواب دیا تو اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. وہ اس وجہ سے چلے گئے کیونکہ وہاں سے رحمت کا فرشتہ چلا گیا تھا اور شیطان وہاں داخل ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا جب آپ نے جواب دیا تو رحمت کا فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان وہاں داخل ہو گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں میں نہیں رہتا ہوں. تو یہاں اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے وہاں پر غلط کیا اس کو جواب دے کر. آپ کو تلقین نہیں کی، آپ کو نصیحت نہیں کی، آپ کی اصلاح نہیں کی. اللہ رب العزت بھی کہتا ہے 2 بندوں کے بیچ میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر میں دخل نہیں کرتا ہوں، یا تو آپ معاف کر لو یا تو بدلہ لے لو. سمجھے؟ جیسے کسی نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، تو اس میں اللہ رب العزت انٹرفیئر نہیں کرے گا 2 بندوں کے بیچ میں. دونوں بندوں کو اختیار دے گا، جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے اس کو اختیار دے گا کہ آپ چاہیں تو اس کو معاف کر دو، چاہیں تو اس سے بدلہ لے دو. ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہنے پر اکسائے تو اس کا بوال اسی کے اوپر ہوگا جس نے اس کو ایسا کرنے پر اکسایا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میری آڈیو کے اندر جو الفاظ برے لگے وہ کون سے الفاظ برے تھے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ ٹوکا کہ آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے. تو میں اس کی وضاحت کروں کہ میں نے ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے اس کو منع کیا، تو اس کا آپ جواب لیجئے نا مجھ سے. جرح و تعدیل کے جتنے بھی امام گزرے ہیں سب نے ابو حنیفہ پر جرح کی ہے، منحوس تک کہا ہے اس کو. سمجھے؟ رحمت اللہ علیہ ہم ثابت کر سکتے ہیں صرف اہل حدیث، لیکن جب آپ مخالف سے گفتگو کرتے ہیں نا
تو مخالف کو قائل کرنا پڑتا ہے ان کی دلیلوں سے. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی سے بات کرتے تو ان کی کتابوں سے ان کو دلیل دیتے اور ان کو مطمئن کرتے. اب مجھ سے پوچھو کہ وہ لعنت اللہ علیہ ہے, ابو حنیفہ کو لعنت اللہ علیہ کسی بھی کتاب سے ثابت کر دوں گا میں. چلیں آپ کی بات مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں ہو گئی, بولے. کیونکہ آپ اب لعنت والی بات کر, میں ابھی تک خاموشی سے سنتا رہا, لیکن جیسے ہی لعنت کی بات شروع ہوئی اس لیے میں نے آپ کو ٹوک دیا, اس لیے میں معذرت. جی جی بولے بولے بولے. سب سے پہلا آپ نے اگزامپل دیا بچے والا کہ ماں باپ کا اور بچے کا, اس کی وضاحت میں کر چکا, دوبارہ کر رہا ہوں کہ ہر بندے کا الگ معاملہ رہتا ہے. شوہر کا بیوی کے اوپر الگ حق رہتا ہے. غلط وے میں اگر آپ بات کو لے کے جائیں گے تو اس کا حل نہیں نکلے گا. وہ میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا. آپ کی بات میں نے خاموشی سے سنی, میں بیچ میں اس وقت بھی ٹوک رہا تھا کیونکہ آپ غلط وے میں جا رہے تھے, لیکن بات مکمل نہیں ہوگی نا, بات مکمل نہیں ہوگی. میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھے ہی نہیں. میں نے آپ سنے, میں آپ کی بات بچے کی سنتے ہی سمجھ گیا تھا آپ کہاں جا رہے ہو, تو میں نے آپ کو ٹوکا تھا. آپ نے مجھے کیا کہا, آپ نے ایک الفاظ ہندی کا کہ سم تھنگ یوز کیا کہ بھائی سم تھنگ, مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے. کوئی کام آپ کر رہے انتریامی, تو اب انتریامی والا کام آپ کر رہے جی, ایسا نہیں ہوتا. بولے 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 میری بات بولے. ایک منٹ چالو رکھ, لیوانو سے کہیں لیوانو سے اوکے. ہاں, تو بچے والا نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں سب کے الگ الگ معاملات رہتے ہیں. جیسے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے, ایک دوسرے کے لیے لباس ہے, لیکن پھر بھی شوہر کو کچھ حق دیے جو بیوی کو نہیں دیے. شوہر بیوی کے ساتھ کچھ معاملات کر سکتا ہے, لیکن بیوی کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ شوہر سے کرے. وہ ایک چیز الگ ہے. اس لیے ماں باپ ہے وہ اپنے بچے کو مار بھی سکتے ہیں, لیکن آپ جب دوسرے کی اصلاح کرنے جاؤ گے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے, نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ کچھ. تو یہ چیز الگ ہے, یہ میں ایک وضاحت کر دوں. پھر آپ نے جو حدیث دی ماشاء اللہ سے بہت اچھی حدیث دی, یہ آپ کے نہیں بلکہ میرے موقف کے مطابق ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بندہ جب تک بولتا رہا آپ خاموش رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بیٹھے رہے. جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی کو کچھ کہنا یا یہ کرنا اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا, بلکہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تک اخلاق سے رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود رہے, فرشتے بھی موجود رہے. جب آپ نے اس کے خلاف جا کر بات کی, اس کو جواب دیا, فوراً فرشتے بھی وہاں سے چلے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے. خوش ہو کر گئے یا ناخوش ہو کر گئے؟ ناخوش ہو کر گئے. تو اس حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرنے جاؤ, یہ معاملہ الگ ہے, لیکن جو استدلال آپ کر رہے ہیں میں اس استدلال سے بات کر رہا ہوں کہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی اصلاح کرنے جاتے ہیں اور آپ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, خاموشی ہوتی ہے, اس میں بات اچھی ہوتی ہے, غلط نہیں ہوتی, تو فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی رہتی ہے, اور وہاں پر شیطان نہیں ہوتا. لیکن جیسے انسان اپنا معاملہ بدل لیتا ہے اس کے ساتھ پھر اس کی طرح ہی ہو جاتا ہے, سامنے والے کی طرح بد اخلاق یا وغیرہ, تو فرشتے کی رحمت کے فرشتے بھی چلے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی ہے اس میں, ناپسندگی, اور شیطان کا شعور ہے, وہاں شیطان آ جاتا ہے. یہ حدیث تو میرے مطابق ہے. اچھا, یہ حدیث کے اندر ایک منٹ رکے نا بھائی جان, یہ حدیث کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے ناراض ہو کر گئے ادھر سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا, 10 વાળી ગોલી છે 15 વાળી આપ્યું કે 15 વાળી દબાઈ ગઈ છે મેંગો ફ્લેવરમાં છે, એ 10 માં આપું છું તમને. આ 2 પીસ પડ્યા છેલ્લા, કોઈ પણ એક લઈ લ્યો. جی آپ پوچھ رہے ہیں حدیث میں ناراضگی والی بات ہے یا نہیں, ہے نا؟ جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ نے کہا تھا کہ سخت الفاظ سے کہا, تو سخت الفاظ نہیں ہے, لیکن وہ سخت الفاظ, دیکھو وہ سخت الفاظ ہی تھے, لیکن وہ کیا ہے حکمت تھی وہاں پر, آپ اس کو سمجھے ہی نہیں نا, ان الفاظوں کو سمجھے نہیں. کہ اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اگر آپ کے الفاظ میں میں کہوں تو میں یہاں بھی کہوں, کہہ سکتا ہوں کہ کہو نا, حدیث میں آپ کہو بھائی, آپ کہو نا مجھے, آپ یہ عالم سے سمجھو نا بات کو جا کر. اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس حدیث کا معنی مفہوم جو ہے, اور جبکہ میں نے اس کے تعلق سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی بتایا کہ 2 بندوں کے درمیان جو بھی چیز ہوتی ہے, بات کر لیں, میں نے جو کہا وہ حدیث سے جو میں نے بھائی یار وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھائی جان غلط ہے نا. کس طرح؟ اس طرح, کیونکہ میں اس کو پوری وضاحت دے چکا ہوں. چلے گئے, میں آپ کو اس کی بھائی میں آپ کو اس کی پوری وضاحت دے چکا ہوں, اس حدیث کو پورا واضح بیان کر چکا ہوں. اب آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو میری غلطی نہیں ہے اس کے اندر.
اس میں واضح طور پر یہ کہا کہ جہاں پر شیطان آ جاتا ہے، جب دو بندے آپس میں ایک چیز کے اوپر بحث اور مباحثہ کرنے لگتے ہیں تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. اب وہ ان دو بندوں کا معاملہ ہے، وہاں پہ شیطان داخل ہو گیا. لیکن دوسری حدیث میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جو بندہ ایسا کرنے پر کسی کو اکسائے تو اس کا بوال اسی پر ہوگا جس نے ایسا کرنے پر اس کو اکسایا. آپ کو تو پوری وضاحت دی ہے میں نے. ہاں اب میں نے جو آپ کو سوال کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ آپ کے مطابق ہے کہ میرے مطابق ہے؟ کیونکہ میرے مطابق ہے. ٹھیک ہے، اب سنیں، اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی یعنی جب تک خاموش رہے، آپ اخلاق سے رہے، رحمت کے فرشتے بھی رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود رہے وہاں پر، آپ وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے. اور جیسے ہی آپ نے جواب دینا شروع کیا، اسی کے جس طرح وہ جواب دے رہا تھا، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ ابو بکر صدیق کو برا بول رہا تھا، یہ وہ جو میں اگر کہوں کہ بدتمیزی کر رہا تھا یا اخلاق کے باہر رہ کر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کر رہا تھا. ابو بکر صدیق انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، انسان کبھی جذبات میں آ جاتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جب اس کے لہجے میں جواب دیا تو رحمت کے فرشتے چلے گئے. اچھا، رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے گئے، یہ اچھی بات ہوئی یا بری؟ غلط بات ہوئی، بری بات ہوئی. فرشتے جانے کے بعد شیطان وہاں آ گیا، یہ اچھا علامت ہے یا بری علامت ہے؟ بری علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کو چھوڑ دیا، اس مجلس میں رہنا پسند نہیں کیا، اچھی علامت ہے یا بری علامت ہے؟ بری علامت ہے. یہ تین بری علامتوں کی وجہ کیا بنی؟ بد اخلاقی سے بات. میرا موقف، میں نے جو استدلال کیا صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں، غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ آڈیو ایک کام کرے، آڈیو بہت لمبا ہے، یہ کال کٹ کر دیں. اب مختصر ایک کال کریں، اس میں مختصر اپنے بات کر لیتے ہیں. اگر وہ آڈیو آپ چاہو تو گروپ میں ڈال دو. ٹھیک ہے، میں نے ڈالوں گا گروپ میں تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو سنے گا. کوئی اس گروپ کا ایک قانون ہے، جیسے کل آپ کو بولا، ایک منٹ چالو رکھنا، 10 واڑی آپ کو 15 واڑی آپ کو ایک چھلی پڑی. گروپ کا قانون کل آپ کو ہمارے شعیب بھائی نے بولا کہ آڈیو بھیجو، لکھت میں مت بھیجو. ایسا ہی گروپ کا دوسرا قانون ہے کہ کوئی بھی آڈیو 2 منٹ سے زیادہ لمبی نہ ہو. یہ ریکارڈنگ ہے بھائی، یہ وائس میسج نہیں ہے. تو وہ ریکارڈنگ کی آڈیو ہے نا میرے بھائی. ہاں نہیں، یہ ریکارڈنگ ہے دو لوگوں کی گفتگو ہے. اگر 2 سے 5 منٹ ہو جائے ریکارڈنگ کہہ کر آپ بتا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، میں کٹ کر رہا ہوں ادھر سے. 27 منٹ ہو گئی ماشاء اللہ سے. کوئی بات نہیں بھائی، 1 گھنٹے کی بھی آڈیو سنتے ہیں، میرا کام ہی ہے. گروپ میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا لمبا، ہم مختصر جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے اس پر ایک آڈیو بنا کے آپ چاہو، باقی میں نہیں، میں ڈالوں گا، یہ ہر جگہ ڈالوں گا. ایک گروپ میں نہیں ڈالوں گا، میں 85 گروپ میں ڈالوں گا اس کو. اور ڈالنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح. کس طرح سے؟ لوگ سمجھے کہ جو لوگ یہ سمجھے کہ بدتمیزی سے بات کر سکتے ہیں، یعنی کسی کو بھائی آپ کا اپنا، یہ آپ کا اپنا قیاس ہے. نہیں، میرے سمپل سی بات ہے کہ اس آڈیو میں ہمارے آپ کی سمپل بات نہیں چلے گی نا، میرا مقصد چلے گا ادھر. آپ کی سمپل بات نہیں چلے گی، میرا مقصد چلے گا ادھر. جذباتی نہ ہو، میں آپ کو ٹان نہیں کر رہا میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہو، دل عزیز ہو. میں چاہتا ہوں جنت میں ہم ساتھ میں داخل ہو. اللہ آپ دعا کرے گا، اللہ مجھے بھی داخل کرے، کیونکہ میرے ایسے اعمال نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں ہے بھائی، لیکن یہ کہہ رہا ہوں، میں دیکھیں میں ایسے انسان ہوں. میں تو کل ایک بندے نے کچھ بات کی تھی، ہاں وہ مفتی تھا کوئی، تو اس کے لیے ایک بندے نے کچھ کامنٹ کی تھی. تو میں نے کل بھی کہا تھا، یہ گروپ تھا، یہ ان کا دوسرا گروپ تھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھ اس میں وقت ضائع نہ کرے. میرا تھوڑا الگ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی آپ کا طریقہ نہیں چلنے والا ہے بھائی جان. ایک آدمی کا عقیدہ پورا کا پورا بالکل. آپ سنو تو صحیح بھائی جان، نہ میرا طریقہ چلے گا نہ آپ کا، قرآن و سنت کا چلے گا. یار سنو تو صحیح. ایک آدمی کا پورا عقیدہ اللہ کے کلام نبی کے فرمان کے خلاف ہے، سمجھے. حنفی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے میرے کو لگتا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو، جو آدمی آپ جاؤ میں آتا ہوں، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہر چیز کے اندر موجود ہے، اس سے بڑا شرک نہیں ہے کوئی.
اور پھر اس کے بعد میں ان کے اصول کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی آیت کوئی حدیث ان کے مسلک حنفی کے خلاف آئے گی تو اس آیت اور اس حدیث کو منسوخ مانا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ ان کے اصول کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ ہیں، ان سے کوئی حدیث آئے گی تو اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا بلکہ قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ ان کے اصول کے اندر یہ شمار ہے کہ مقلد کے لیے صرف اور صرف قول امام حجت ہے۔ سمجھے بھائی؟ آپ نے اکا دکا آدمیوں سے بات کی ہوگی، حنفیوں سے حسن انداز میں بات کرنا سب سے افضل طریقہ ہے، لیکن حسن انداز ہر جگہ نہیں چلتا ہے۔ جو بچے کی مثال میں نے آپ کو پیش کی، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ مثال نہیں آتی، سنو میری بات، سن لو، آپ سن لو میری بات۔ ثابت کچھ نہیں کیا آپ نے، میں جو چیز بتا، آپ نے رد ہی نہیں کیا۔ میں نے آپ کو جو بچے کی مثال کا جواب دیا، آپ نے میرے آپ سن لو، رد نہیں کیا۔ دیکھو میں آپ کی سنو نا، میں آپ کی بات کو جب سن رہا ہوں تو آپ کو بھی میری بات کو سننا چاہیے۔ بچے کی مثال میں نے وہاں پر اس لیے پیش کی، میں کچھ بول رہا تھا، سنو تو صحیح، لگے تھے۔ سنو تو صحیح بھائی جان، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کے الفاظ میں آپ کو یاد دلا، آپ نے مجھے کیا کہا تھا جب میں بات کر رہا تھا کہ اگر میں موضوع سے ہٹوں گا تو آپ ٹوکو گے، بولا تھا یا نہیں؟ تو آپ جب اپنے لیے قانون بنائے تو جب آپ کچھ بول رہے ہو غلط تو میں وضاحت، بھائی جان میں وضاحت کر رہا ہوں، میں بیچ میں بول نہیں رہا ہوں، میں وضاحت کر رہا ہوں اپنی بات کی۔ تو میں بھی وضاحت ہی کر رہا ہوں، کیا میں نے بچے والی مثال آپ نے دی وہ غلط دی بھائی؟ تو میں نے جواب دے دیا، اس کی وضاحت دے چکا ہوں میں آپ کو، دوبارہ سن لوں کہ یہ جو حنفی لوگ ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، کلمے کے شریک ہیں، کلمہ گو ہیں الحمدللہ۔ اگر یہ غلطی کرتے ہیں، اگر یہ کہیں خطا کرتے ہیں اور جو خطا ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے تو ہمیں پورا اختیار ہے، کیونکہ ہم دوستی بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے، دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، یہ تو قرآن میں ہے نا۔ تو اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا باپ اگر کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کی دعا کے لیے جو ہے منع کر دیا ہے نبیوں کو، اور یہاں تک کہ کہا ہے کہ اے نبی اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ آپ نے غلط بولا یہاں پہ۔ ہاں، کیا غلط بولا ہے؟ اللہ نے منع کیا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے، مغفرت کی۔ جو مشرک ہے، زندہ یا مردہ؟ مردوں کے لیے، مشرک کے لیے بھائی سنو نا، مشرک کے لیے صرف ہدایت کی دعا ہے۔ ابھی اس بات زندہ کی ہو رہی ہے مردہ کی ہو رہی ہے؟ بھائی تم زندہ لے لو یا مردہ لے لو، مشرک کے لیے دعا۔ ارے ابھی آپ نے بولا کہ وہ جو قرآن کی آیت اللہ نے جس سے منع کیا وہ مردوں کے لیے خاص ہے، زندوں کے لیے نہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں کو لے لو۔ بھائی آپ اس کو زندوں پہ لے لو نا۔ کیوں لے لو؟ اللہ نے تو نہیں کیا، اللہ نے کہا ہے زندوں کی دعا نہیں کرنا، حوالہ دیجیے۔ ارے بھائی، میرے بھائی صاحب میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ جو ہے مغفرت کی دعا اس کے لیے کریں گے جو توحید پرست ہیں، جن کے عقیدے شرک اور مغفرت کی دعا مطلب مردے کی بات ہو رہی ہے، ہم زندے پہ بات کر رہے ہیں۔ زندے کے لیے مغفرت، ایک منٹ رکیں، زندے کے لیے جو زندہ ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے؟ ایسا کیا؟ زندہ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ آپ کو جنت الفردوس دے، اور جو اگر گمراہ ہے اس کو ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک منٹ رکیں، میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میری والدہ زندہ ہے۔ ہاں، اس کو مغفرت کی دعا تھوڑی بولتے، اس کو دعا بولتے۔ مغفرت کی دعا مطلب میں مغفرت کی دعا مانگتا ہوں باقاعدہ کہ میری امی کی مغفرت فرما اللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، الفاظوں پر بحث نہ کرتے ہوئے میں اتنا کہہ دوں، الفاظ ہے اس کی آخرت کی ہم دعا کریں، ٹھیک ہے، اور جو مر گیا اس کی مغفرت کی کہ اللہ اس کو عذاب سے بچا اور جنت دے وغیرہ وغیرہ۔ اب اصل موضوع پہ آتے، آپ نے ایک چیز بتائیں۔ نہیں، آپ کو میں چوتھی دلیل مانگ رہا ہوں، 3 تو دی نہیں ہے، چوتھی مانگ رہا ہوں، وہ آپ وہ بھی نہیں دے رہے۔ آپ نے کہا، آپ نے غلط بیانی کی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے لیے دعا کرنے سے روک دیا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، آپ نے زندوں پہ فٹ کیا ہے، آپ اسے رجوع کرتے ہیں یا نہیں؟ بھائی جان گجرات سے آپ؟ میرے بھائی آپ رجوع کر رہے ہیں؟ کس چیز سے رجوع کروں؟ کہ آپ نے جو اللہ کی طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوخ کی ہے کہ اللہ نے نبی کو، جی بتا رہا ہوں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، روک دیا دعا کرنے کے لیے مغفرت کی مشرکین کے لیے، تو میں نے کہا کہ زندہوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے خاص ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چاچا گزر گیا. خاص لفظ بتائیں مجھے میری بات کہ صرف ابھی نہیں آپ اس کو بیچ میں نہ بولیں بھائی، لیکن آپ ایک لفظ بول رہے ہیں نا خاص. میں نے تو نہیں بولا یہ. آپ بول رہے ہو تو میں بیچ میں بولوں تو آپ مجھے ٹوکتے ہو. اب میں یہی چیز آپ کو یاد دلاؤں، آپ مجھے اوہو کیوں کر رہے ہو؟ اچھا بولے بھائی، بولے بھائی جان بولے. آپ نے جو بات کی، وہ جو دلیل آپ نے دی وہ مردوں کے لیے خاص ہے، زندوں کے لیے نہیں. یہ عام حکم نہیں ہے، یہ خاص حکم ہے مردوں کے لیے. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں زندوں کے لیے تو مجھے دلیل دیں عام کی. جی دلیل دیں. یہ خاص ہے، اس کی دلیل دیجیے نا آپ مجھے. جب آپ اس کو خاص بنا رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا نا خاص، آپ نے کہا کہ مردوں کے لیے خاص ہے، تو وہ خاص کہاں پر ہے بتائیے کہ یہ خاص صرف مردوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ عام ہے اور اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے زندہ اور مردہ دونوں کے لیے دعا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہی آپ کا موقف ہے. ہاں، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ میں سن رہا ہوں، میں بولوں گا پھر آپ کو پسند نہیں آئے گا. بولے. نہیں میرے کو پسند آئے گا. آپ اس کا جواب دیجئے. ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد. آپ بولے چلیں. اچھا، آپ کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو پھر آپ اس کے تعلق سے علم حاصل کر لیں. ارے بولے. نہیں، وہ کسی عالم دین سے اگر آپ پوچھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. بولے چلے بولے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ بولے. نہیں، وہ آپ علم حاصل کر لیں اس کے لیے. کرنے نہیں آئے نا آپ، بس جیتنے آئے. جیتنے آیا ہوں میں. یہی ہوا نا. مطلب ایک بندہ کہہ رہا ہے میری اصلاح کرے، آپ نہیں کر رہے. مجھے دلیل آپ نہیں دے رہے. آپ کہاں، آپ کوئی بات مان ہی نہیں رہے ہو. آپ ابھی تک میرے کو یہ کہہ رہے ہیں مطلب انسان اسی کی اصلاح کرے جو بات مانے، ورنہ اصلاح نہیں کی جائے. میں نے بات پہنچا دی نا آپ تک پوری مکمل. اب آپ اس کو نہیں سمجھ. 5واں سوال ہے جس کا جواب آپ نہیں دے رہے کہ کیا. اچھا دیکھو، آپ یہ الزام مجھ پر لگا رہے ہیں. آپ یہ الزام مجھ پر. ارے سنو تو بھائی جان، مجھے کہا کہ میں مان نہیں رہا. ارے بھائی جان سنیں آپ. تو میں اچھا میری بات سن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا میری بات سن لیں آپ. کی جائے. آپ نے دیکھیے آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے نا مجھے. ارے سن لو نا بھائی، پھر آپ رکھنا ہے. آپ کو ایسا ہی رویہ رکھنا ہے تو میرے پاس وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے. میں سمجھا تھا آپ اہل حدیث ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں چل رہا. اہل حدیث اس طرح کا نہیں ہوتا. یہ مناظرہ ٹائپ جو مقلدین جس طرح سے بات کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی مقلد سے بات کر رہا ہوں. یہ بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے 5 سوالوں کا جواب میں نے نہیں دیا ہے. یہ آڈیو ہر وہ شخص سنے، ہر وہ شخص سن لے کہ اس بھائی کو میں نے کتنی وضاحت کے ساتھ میں ہر ایک چیز کا جواب دیا، جبکہ یہ بھائی میرے کو ابھی تک یہ بولتے ہیں کہ آپ نے. ارے رک جا بھائی، ارے رک جا بھائی. دیکھیں عزت سے بات کریں، رک جانا کہیں. بھائی ہے تو کیا گالی ہے؟ رک جانا. اس لیے میں آپ کو ایک منٹ رکے بھائی، ایک منٹ رکے. رک جانا بھائی کہنا گالی ہے؟ نہیں بولا میں نے رک جانا بھائی بولا آپ کو، یہ گالی ہے کیا ہے؟ رک جا جو بولا نا وہ میرے نزدیک ہم یا تو سنیں میری بات سن لیں. یہ فون ریکارڈنگ پہ ہے، ٹھیک ہے. اور میں یار ابھی آپ کو کیا بولوں، میں نے آپ کو جو ہے ہر ایک بات کا جواب دیا، ٹھیک ہے. جبکہ آپ نے میری کھا کے بولتے ہیں کہ آپ نے میرے. ارے رک جاؤ بھائی، آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. وہ یہ تھا کہ جو آڈیو سننے کے بعد میں یار بولنے دو بھائی جان. ارے میرے 5 سوال کا جواب اللہ کی قسم کھا کر بولے کہ دے دیا ہے، بات ختم ہو جائے گی. میں رجوع کر لوں گا کہ چلو میں نے جھوٹ بولا، غلط بولا. آپ اللہ کی قسم کھا لیں، میں رجوع کر لوں گا. رک جاؤ، میں قسم کھاؤں گا، بولوں گا. رک جاؤ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ نے یہ کہا مجھ سے میری آڈیو سننے کے بعد میں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کا جواب نہیں دیتے، بس آپ باتیں گھماتے رہتے. مجھے اتنا سا کہہ دیں میں ابھی فون رکھ دوں گا اور رجوع کر کے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کے کہہ لیں کہ آپ نے میری 5 سوال پھر میں آپ قیامت کے دن دیکھ لوں گا انشاءاللہ. آپ صرف قسم کھا لیں، میں رجوع کر کے فون رکھ دوں گا، کوئی مسئلہ ہے. میں سنیں نا بھائی، بات تو سن لیں آپ میری. سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ میرا بہت وقت ضائع کیا ہے آپ نے. مجھے صرف آخری بار آپ اتنا قسم کھا کے کہ میرا اصلاح، لیکن نہیں آ رہی. بھائی جان تمہیں اتنا زیادہ بات نہ کروں، مجھے صرف قسم کھا کر کہہ دیں. ارے بھائی جان سوالوں کے جواب دیے، میں غلطی مان کر میں بول دوں گا جو بھی بولنا ہے، معافی مانگ لوں گا. میں سنو نا بھائی، سن لو. قسم کھا کے آپ مجھے اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے.
میں مان چکا ہوں، میں سب مان چکا ہوں، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یار تم مقلدوں جیسی بات کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو بڑے ڈنکے پیٹ رہے تھے، آپ کے اصلاح کی بات ہو رہی ہے. آپ کہتے ہو کہ آپ کی گفتگو ضائع ہو گئی. آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں پر بات ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ ضائع نہیں ہوتی ہے. اگر میں کرنے بیٹھوں تو بہت ساری چیزیں جس میں آپ غلط آ جائیں گے. اچھا ابھی آپ جو سننا چاہ رہے تھے نا، آپ جو سننا چاہ رہے تھے وہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو ہر بات کا، اللہ کی قسم، میں نے آپ کو ہر بات کا جواب دیا، جبکہ آپ نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا جس بات کے لیے آپ کا ایسا. رک جاؤ بھائی، جو بھی میں نے آپ سے کہا وہ غلط کہا. رک جاؤ، ارے بھائی رک جاؤ، ارے رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، رک جاؤ بھائی، رک جاؤ. اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رک جاؤ بھائی، سن تو لو بات کو. جی ٹھیک ہے، بتا دیں آخر. اب آپ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ جس آڈیو پر آپ نے اعتراض کیا تھا وہ اعتراض آپ نے مجھے ظاہر کیا. کیا چیز؟ جس آڈیو پر سننے کے بعد میں آپ نے مجھے تلقین کی کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، وہ بدتمیزی کیا تھی اس کے اندر؟ کہہ رہا ہوں، آپ میری بات پہ غور کریں. میں نے کیا کہا جب آپ نے اللہ کی قسم کھا لی؟ ٹھیک ہے، اب میرا جواب سنیں. آپ نے اللہ چلے بھائی، السلام علیکم، اللہ آپ کو خوش رکھے. وعلیکم السلام. کیا ہو گیا؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. چلیے بس آپ کا ٹائم بہت ضائع ہو گیا بھائی جان. سنیں میری بات، سنیں میری بات. آپ نے مجھ سے سوال کیا تب سنیں میری بات. آپ نے کہا کہ یہ کرے وہ کرے. میں نے کہا کہ آپ نے قسم کھا لی 5 سوالوں کے جو میں نے آپ سے سوال کے اس کے جواب دی تھی. کیا ہو گیا؟ خیریت؟ کچھ عجیب سے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، پھر بات ہوتی ہے اگر بھائی کسی. سنیں میری بات، آخری بات سنتے جائے ورنہ آڈیو والے سنیں گے کہ آپ بھاگ گئے. ایسا ہاں سنتے جائے. جب آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سنیں نا لوگ یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آواز نہیں آ رہی. آپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ لوگ، اگر میں آپ کی آخری بات نہیں سنوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں بھاگ گیا. تو میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھاگ گیا. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم.